آج میں آپ کو دنیا کی حسین ترین شمار ہونے والی لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 17 سال کی عمر میں پوری دنیا میں اپنی انوکھی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہو چکی تھی، بڑے بڑے میگزین کے کور پر چھپ چکی تھی اور دنیا کی مشہور ترین ماڈلنگ ایجنسی اس سے ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہے راؤدہ عاطف۔ اس لڑکی کی خوبصورت نیلی آنکھیں اور اس کا گہرا سانولا رنگ اس کی پہچان بن گیا۔ یہ ایک ریئر کمبینیشن ہے کیونکہ عمومی طور پر گورے رنگ پر نیلی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں، سانولے رنگ پر براؤن یا کالی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس کی یہ خوبصورتی ایک بہت ہی پیاری تصویر کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچ گئی۔ ہنسی مذاق میں لی گئی ایک فوٹوگرافر کی تصویر جب اس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو مداح امٹ کر آ گئے، جس کے بعد اس کو ماڈلنگ کی آفرز ہونے لگی۔ 17 سال کی عمر میں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی فیملی آسٹریلیا میں موجود تھی، لیکن کامیابیوں کا یہ سفر جتنی تیزی سے آگے جا رہا تھا، کچھ ہی عرصے میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ بھی سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے خاندان پر کیا گزری وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آج کی ویڈیو میں۔ راؤدہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش آتی ہے۔ یہاں پر اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ نہ صرف وہ ایک حسین ترین لڑکی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی ذہین اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ یہاں پر آتی ہے، لوگ اس کے بڑے مداح نکلتے ہیں، سہیلیاں بن جاتی ہیں، اس کی خوبصورتی کے مداح تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو اچھے ہوں ان کو ٹیچرز بھی بڑا سراہتے ہیں، اس طرح وہ بڑی مقبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس کی ایک دوست سیرا بنتی ہے جس سے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے، اور ظاہر ہے ایک ایسی عمر تھی جس میں عمومی طور پر دوسری جنس کی طرف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بوائے فرینڈ بھی بن جاتا ہے راؤدہ کا۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سیرت آتی ہے بلانے کے لیے راؤدہ کو کہ چلو پڑھنے چلیں۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ دیکھتی ہے کہ دروازے کے درمیان ایک دراڑ ہے، وہاں سے جب جھانکتی ہے تو پنکھے سے لٹکتی ہوئی راؤدہ کی لاش کو دیکھتی ہے۔ وہ چیخیں مارنے لگتی ہے، وارڈن کو بلا لیتی ہے، اور لڑکیاں بھی جمع ہوتی ہیں۔ پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے۔ جب دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں تو راؤدہ کی پنکھے سے لٹکی لاش نظر آتی ہے۔ جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، راؤدہ کے فون سے کچھ میسیجز اس کے بوائے فرینڈ کو کیے ہوتے ہیں کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے میری زندگی خراب کر دی، میں بہت زیادہ ناخوش ہوں۔ جب یہ تمام باتیں راؤدہ کے والد کو بتائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی، میری بچی کا مرڈر کیا گیا ہے۔ پولیس اس پر انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھاتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ یہ محبت کا معاملہ تھا، محبت میں ناکامی یا لڑائی کے باعث اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ لیکن والد کا اصرار ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر مختلف ٹیمیں دنیا بھر سے پہنچتی ہیں اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ آسٹریلین ٹیم جب وہاں پہنچتی ہے تو بہت سے سوالیہ نشانات ان کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب دروازے کو دیکھا جاتا ہے تو دروازے کی کنڈیاں بالکل صحیح حالت میں ہوتی ہیں۔ اگر دروازے کو باہر سے دھکے مار کر یا توڑ کر اندر داخل ہوا جاتا تو دروازے میں کوئی دراڑیں نظر آتی، کہیں سے دروازہ ٹوٹا ہوتا، وہ بالکل سالم حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نشانات گردن پر راؤدہ کی دکھائی دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کسی نے گردن کو دبوچنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نشان اس کی گردن پر کٹ کی صورت میں موجود ہوتا ہے وہ سکارف والا نہیں ہوتا، وہ سکارف سے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکاتی ہے۔ پھر انویسٹیگیشن ٹیم یہ بھی کہتی ہے پنکھا جو کہ چھت سے ایک راڈ کی صورت میں منسلک ہوتا ہے، وہ راڈ اتنا مضبوط نہیں کہ وہ 55 کلو کی لڑکی کا وزن سہار سکے اور اسی طرح صحیح حالت میں موجود ہو، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو۔ اس صورت میں کافی گھنٹوں سے اگر اس کی باڈی وہاں لٹکی ہے تو پنکھے کو نیچے گر جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کچھ میسیجز راؤدہ کے فون سے ملتے ہیں جو اپنی ایک اور دوست کو وہ کر رہی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ جس وقت میں سیرا کے ساتھ ہوتی ہوں، جب ہم چائے یا کھانا کھاتے ہیں تو مجھے غنودگی سی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نشہ آور چیزیں کھانے میں یا چائے میں موجود ہوں۔ تو قوی امکان یہ ظاہر کرتے ہیں فیملی والے کہ راؤدہ کی اپنی بیسٹ فرینڈ نے اس کی جان لے لی ہے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ جلن کا شکار تھی۔ بنگلہ دیش پولیس جو ہے کیس کو ختم کر دیتی ہے، یہی کہہ کر میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ محبت میں ناکامی کی کوئی داستان ہے، لیکن دیگر ٹیمیں جو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہاں پر آتی ہیں ان کو بھی اجازت نہ دی گئی کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھائیں، اس کیس کو لے کر چلیں اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں۔ تو اس لیے انویسٹیگیشن حکومت کی جانب سے روک دی جاتی ہے، کیس آگے نہیں بڑھتا اور پتہ نہیں چلتا کہ موت کی وجہ کیا بنی۔ لیکن جو اس بچی کے والد ہیں وہ شدید صدمے کا شکار ہیں، فیملی بہت زیادہ پریشان ہے، سب کا یہی کہنا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے خاندان کی اتنی برائٹ بچی
اور پوری دنیا میں جو مشہور ہو گئی وہ اس طرح کا قدم اٹھا سکتی ہے. ہمیں پورا شک ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کی جان لے لی ہے. ابھی آج بھی ایک سوالیہ نشان کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کے باعث یہ تمام صورتحال سامنے آئی اور ایک لڑکی اپنی جان سے چلی گئی. اب بنگلہ دیش حکومت کے متعلق بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر انہوں نے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھنے کیوں نہیں دیا, آخر کیوں پروٹیکٹ کیا گیا اس کی بیسٹ فرینڈ کو. اس کے علاوہ اس کا بوائے فرینڈ جس کو میسیجز کیے گئے تھے وہ اس کی موت کے بعد کا ٹائم اس پر آ رہا تھا. یہ سب کچھ شکوک و شبہات کو بڑھاتا ہے. اس لڑکے کو انویسٹیگیشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا, کیوں اس کیس کو کلوز کر دیا گیا, کیوں دنیا بھر سے آئی ایجنسیز کو اس پر کام کرنے نہیں دیا گیا. آج بھی یہ سوالیہ نشان ہے, آج بھی اس معمے کو کوئی حل نہیں کر سکا. آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کیا ہوا جس کے باعث یہ سانحہ رونما ہوا.